آپ پہ تشریف فرما ہے، حضور مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ دستیاب ہوں۔ مرتبہ رتبہ والد بڑا جی شان ہے شبیر کا، رتبہ والد بڑا جی شان ہے شبیر کا، اور نانا کعبہ ایمان ہے شبیر کا۔ رتبہ والد بڑا جی شان ہے شبیر کا، اور نانا کعبہ ایمان ہے شبیر کا۔ فاطمہ کے لال نے جو کہہ دیا وہ کر دیا، بچہ بچہ دین پہ قربان ہے شبیر کا۔ اور قرض ان کے خون کا کیسے ادا ہو پائے گا، قرض ان کے خون کا کیسے ادا ہو پائے گا، دین حق پر آج بھی احسان ہے شبیر کا۔ قرض ان کے خون کا کیسے ادا ہو پائے گا، دین حق پر آج بھی احسان ہے شبیر کا۔ اور چار مصرع آپ سن لیجئے، اس طرح کا شعر آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ دو تین محرم کو تو میں نے لکھا ہی ہے، تو سنیے گا کیسے۔ اور سنیا، جہاں جس نے اپنی راہ خدا میں شہید کی، جہاں اپنی جس نے راہ خدا میں شہید کی، سجدے میں جا کے جلوے مولا کی دید کی۔ جہاں اپنی جس نے راہ خدا میں شہید کی، سجدے میں جا کے جلوے مولا کی دید کی۔ زہرا کے لال کی کوئی کیسے مثال دے، جس نے لہو پہن کے محرم میں عید کی۔ زہرا کے لال کی زہرا کے لال کی کوئی کیسے مثال دے، زہرا کے لال کی کوئی کیسے مثال دے، جس نے لہو پہن کے محرم میں عید کی۔ اس حسین کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، جس کی محبت یہاں بھی کام آنے والی ہے، جن کی محبت آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اگر یہ کربلا کی جنگ نہیں لڑی جاتی تو ابھی علامہ تسلیم صاحب جو بیان کر رہے تھے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اگر یہ جنگ کربلا عالم وجود میں نہیں آتی تو حال کیا ہوتا؟ کوفیوں کی تو عید ہو جاتی، روح مذہب شہید ہو جاتی، سر کٹاتے نہ جو امام حسین، ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ آج سے 83 سال 10 دن پہلے کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو یہ جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ کے بعد اسلام کو جو نئی توانائی ملی، نئی زندگی ملی، کہ پھر کوئی دوسرا یزید پیدا نہ ہو سکا، اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا یزید پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک طرح سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعتبار سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دھیرے دھیرے اسلام کا ایسا زمانہ آیا کہ وہ یزید تک پہنچتے پہنچتے اسلام سو چکا تھا، اور اس اسلام کو بیدار کرنے کے لیے، اسے نئی زندگی کے لیے امام علی مقام نے جو قدم اٹھایا وہ انہی کا حق تھا۔ بہت سے لوگوں نے روکا بھی کہ حسین آپ کربلا نہ جائیں، مکہ شریف میں بڑے بڑے صحابی آ گئے، کہا آپ نہ جائیں۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ کے ابا کے ساتھ بھی وفا نہ کیا، آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین کے بہنوئی حضرت زینب کے شوہر بھی سامنے آئے، کہا حسین اگر آپ کو جانا ہے نا تو میرے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا، میری لاش سے گزرنا ہوگا، آپ کو میں نہیں جانے دوں گا۔ آپ ہی تو اکیلے اب بچے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی یادگار، اس لیے آپ کی ضرورت مکہ والوں کو ہے، آپ کی ضرورت اہل مدینہ کو ہے۔ حضرت امام علی مقام نے ان کو ایک تنہائی میں لے جا کر کچھ باتیں کی، اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حسین تو پھر آپ کا راستہ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور بات کیا ہو سکتی تھی؟ بات یہی تھی کہ میں نے ایک وعدہ کیا ہے، اسے وفا کرنا ہے، ہمیں نہ روکا جائے، مجھے جانے دیا جائے، میرا کربلا جانا ضروری ہے۔ اور یقین جانیے ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کو بھی یزید ہی کی سازش کی وجہ سے شہادت نصیب ہوئی،
اور امام علی مقام تو ظاہراً یزید کے سامنے سینہ سے پر ہو کے کھڑا ہوئے۔ ان کے بھائی حضرت حسن کو 4 مرتبہ زہر دیا گیا۔ 3 مرتبہ جو زہر دیا گیا نا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے روضہ پہ چلے جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ پہ جاتے، پھر زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن 4تھی بار جو زہر دیا گیا نا، وہ زہر بہت ہی خطرناک تھا۔ حضرت حسن کو جو دیا گیا، وہ سفر میں تھے، مدینہ سے دور تھے۔ رات کے حصے میں ایک عورت ان کے پانی میں ہیرا گھول کے ڈال دیتی ہے، اور وہ زہر بھرا پانی جب رات میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتے ہیں نا، تو اتنا خطرناک زہر تھا وہ کہ جب وہ خون کی الٹی کرتے تو خون کی الٹی کے ساتھ قطریاں کٹ کے باہر آتی، کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آتا۔ یہ حضرت حسن کی شہادت کا، جب یہ قطریاں باہر آنے لگی، خون ہی الٹی کرتے، احساس ہو گیا کہ اب میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ تو بھائی حسین کو بلاتے ہیں، بہن زینب کو بلاتے ہیں، اور امام حسن کہتے ہیں کہ سنو، اب میری زندگی کا آخری وقت ہے، میری شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ اتنا خطرناک مجھے زہر دیا گیا ہے کہ بھائی حسین دیکھو، جب میں خون الٹی کر رہا ہوں نا، تو اس میں میری اتنیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں، میرا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے۔ بھائی حسین دیکھو تو میرا چہرہ کیسا ہو رہا ہے اس وقت۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو رہا ہے، سبز ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تب میری شہادت کا وقت بالکل قریب ہے۔ حسین، تم نے لال کلر پسند کیا تھا جب جنت سے کپڑایا تھا، اور میں نے ہرا پسند کیا تھا۔ نانا نے کہا تھا کہ جب میرا حسن شہید ہوگا تو اس کا چہرہ ہرا ہو جائے گا، اور میرا حسین شہید ہوگا تو چہرہ لال ہو جائے گا۔ اب اگر میرا چہرہ سبز ہو رہا ہے تو یہ میری شہادت کی گھڑی ہے۔ امام حسن کا مقام یہ تھا صاحب کہ میرے سرکار نے فرمایا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے، کہ میرے حسن کی وجہ سے میری امت کا 2 حصہ آپس میں خون بہانے سے باز آ جائے گا۔ میرا حسن صلح کر دے گا۔ 5 سے 5.5 مہینے کی خلافت کے بعد حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی، حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھی انہوں نے کہ مجھے خلافت کی حاجت نہیں، آپ خلافت لے لیں۔ تو حضرت امام معاویہ نے کہا تھا کہ حسن، آپ نے اس امت میں بہت بڑا کرم کیا کہ آپ اس عمل سے آپس میں لوگ اب جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن میں اپنے بعد آپ کے بھائی حسین کو دوں گا، خلافت دے دوں گا۔ کہا کہ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے خلافت اب نہیں چاہیے۔ دستبردار ہو گئے حضرت حسن، تو کیا ہوا؟ جھگڑا ہونے سے بچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت لیے، اور بہتر طریقے سے چل رہا تھا سب کچھ۔ لیکن یزید ہی کی سازش تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے تاکہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ تو یہ جو 4تھی بار زہر ملانا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ احساس کر لیے کہ اب میری شہادت کا وقت ہے۔ تو بہن زینب کو بلا کے کہتے ہیں، زینب میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد حسین بھی شہید ہوں گے، لیکن بہن تم اپنے بھائی کا ساتھ مت چھوڑنا۔ اپنے بیٹا قاسم کو بلا کے کہتے ہیں، قاسم تیرے چچا پہ جب مشکل وقت آئے گا تو اپنے چچا کو مت چھوڑنا، ان کے ساتھ رہنا۔ اور بھائی میرے حسین، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے جنازے کو مدینہ شریف میں لے کے جانا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر اجازت لے کر مجھے پہلوئے مصطفیٰ میں سلا دینا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرماتے ہیں، شہادت کا جام پیتے ہیں۔ جب جنازہ تیار ہوا، مدینہ میں امام حسین کی قیادت میں جنازہ پہنچا، سرکار کے پہلو میں دفن کرنے کی بات آئی، تو مروان نے کہا کہ خبردار، امام حسن کو یہاں دفن نہیں کیا جائے گا، ورنہ میں تیر برسوا دوں گا، اور ایک تیر چلایا بھی۔ شہادت کے بعد امام حسن پر مروان نے تیر چلایا۔ حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، جب تیری مرضی نہیں ہے تو میری وجہ سے مدینے میں خون نہیں بہے گا،
میں اپنے بھائی کو جنت البقیع میں لے جا رہا ہوں۔ جنت البقیع قبرستان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا ہے، آج بھی وہی ہے وہ۔ تو یہ 45 سال کی عمر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے، اور 56 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں اسی محرم کے مہینے میں 10 محرم الحرام کو امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے تعلق سے فرصت پور کے بچہ، جوان، بوڑھے سب جانتے ہیں کہ کب کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن یہ وہ جنگ ہے جس کو آپ بھلا نہیں سکتے، یہ تاریخ آپ بھلا نہیں سکتے، یہ کربلا کی داستان آپ بھلا نہیں سکتے۔ اگر اسے بھلائیں گے تو پھر آپ اپنے وجود کو بھول جائیں گے، اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ضرورت ہے کہ بچوں کو کربلا کی داستان سنایا جائے، کربلا کا واقعہ سنایا جائے، کربلا میں جو کچھ ہوا اسے بتایا جائے، تاکہ اسے سمجھ میں آ سکے کہ مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے گھر والوں کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر اس کشتی اسلام کو امام حسین پار نہیں لگاتے تو یقین جانیے کہ آج اسلام اس شکل میں نظر نہیں آتا، سجدوں میں وقار نہیں ہوتا، عبادتوں میں لذت نہیں ہوتی، رکوع اور قیام میں مزہ نہیں آتا، مسجدوں کا تقدس پامال ہو جاتا، سب کچھ رہتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کے دن کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام کی عظمت کو، اسلام کی زندگی کو بقا دینے والی شخصیت کا نام امام علی مقام ہے۔ وہ جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، جنگ لڑنے جاتے تو اصغر ان کے ساتھ نہیں ہوتے، زینب نہیں ہوتی، سکینہ نہیں ہوتی، شہربانو نہیں ہوتی، ام رباب نہیں ہوتی، اونو محمد نہیں ہوتے، وہ سب کو لے کے چلے تھے اسلام کی تصویر کو سجانے کے لیے کربلا کے میدان میں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کوفیوں نے یہ کہا تھا کہ حسین اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل آپ کے نانا سے شکایت ہم لوگ کریں گے کہ جب ہم لوگ خطرے میں پڑے تھے، دستور اسلام پامال ہو رہا تھا، اسلام کے قانون پر یزید کا ناجائز قبضہ ہو چکا تھا، ایسی عالم میں حسین کو ہم لوگوں نے آواز دی تو حسین نہیں آئے۔ تو میں اس لیے آیا ہوں ظالموں، کوفیوں، تاکہ تجھے سمجھا سکوں، دین کے راستے پہ لا سکوں، اور تو نے میرے لیے میرے بھائی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، لیکن تم لوگ بے وفائی کر گئے، توڑ دیے۔ پتہ نہ تھا کہ کوفہ کے لوگ رہزن ہیں، حسین کے نہیں، انسانیت کے دشمن ہیں۔ اس نبی کی آل پر پانی بند کیا جا رہا ہے جس نبی کے گھر سے کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا۔ فاطمہ کے لال پہ پانی بند کیا جا رہا ہے جس فاطمہ کے دروازے سے کوئی پیاسا نہیں جاتا۔ علی کے بیٹے پر پانی بند ہو رہا ہے جس علی کی شان یہ ہے کہ ان کے دروازے سے کوئی محروم واپس نہیں آیا۔ یہ ظلم کی حد تھی کربلا کے میدان میں۔ امام علی مقام نے کہا تھا کہ ظالموں، تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے اپنی عاقبت کو برباد مت کرو۔ یاد رکھنا اس دنیا میں اس وقت اگر کوئی نبی کا نواسا موجود ہے تو تنہا حسین کی ذات ہے۔ میرے نانا کی طرح تم میں کسی کا نانا نہیں، میری ماں سیدہ فاطمہ کی طرح تم میں کسی کی ماں نہیں، میرے بابا علی کی طرح تم میں کسی کا بابا نہیں۔ اگر کوئی نبی کا نواسا اس وقت دنیا میں موجود ہے تو تنہا حسین کی ذات ہے۔ اور تم لوگ اگر میرے خون کے پیاسے ہو تو یاد رکھنا میرے خون سے اپنی عاقبت کو رنگین کر کے تم بہت محروم رہ جاؤ گے۔ ظالموں نے کہا کہ حسین آپ کے سامنے بس دو ہی راستے بچے ہیں، یا تو بیعت کر لیجئے یا تو پھر آپ اپنا سر دے دیجئے۔ میں تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں، میں خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ میں امام علی مقام نے کہا تھا کہ ابھی بھی 3 صورتیں ہیں۔ ابن زیاد کے پاس خبر بھجوائی، ابن زیاد جو زبردستی گورنر بن کر آ گیا، اور گورنر بننے کے بعد کوفہ کا نقشہ ہی اس نے بدل دیا راتوں رات بدلنے کے بعد اس نے کہا کہ کوفیوں، اگر تو نے امام حسین کا ساتھ دیا تو تیری بیٹیاں، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ماں اپنے بیٹوں کو کھو دے گی۔ اس لیے کوفہ والوں، حسین کا اگر کسی نے ساتھ دیا تو تیرے گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ ابن مرجانہ ابن زیاد کے اس اعلان پر اہل کوفہ نے آل رسول کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا، مصطفیٰ کے لال کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ کل تک جو خط بھیجا کرتے تھے آج تیر اور نیزہ لے کے نبی کی آل کے سامنے کھڑے ہیں، امام علی مقام کے سامنے کھڑے لڑنے کے لیے۔ وہ سب سامنے تھے جنہوں نے خط پہ دستخط کیا تھا۔ ایسا وقت آیا تھا کربلا کے میدان میں،
امام علی مقام نے کہا تھا کہ یا تو مدینہ واپس جانے دو یا پھر ہمیں یزید کے پاس لے چلو، میرا معاملہ اس سے ہے، یا تو پھر تم ہمیں ہند کی طرف نکل جانے دو۔ لیکن تینوں میں سے کوئی بات نہ مانی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا گیا تو سر دیجئے یا ہاتھ دیجئے۔ امام علی مقام نے کہا تھا ظالموں، اگر آج ظلم کے سامنے حسین کا سر جھک گیا، اگر ہم نے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا تو کل سے شریعت محفوظ نہیں رہ جائے گی۔ یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، اس میں نبی ناظر رحمت نے شریعت کی امانت دی ہے، اس میں حضرت صدیق کی صداقت کی امانت ہے، حضرت عمر کی عدالت کی امانت ہے، حضرت عثمان کی سخاوت کی امانت ہے، حضرت علی کی شجاعت کی امانت ہے، حضرت حسن کی کرامت کی امانت ہے۔ یہ ہاتھ بہت سی امانتوں کا امین ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین سر تو دے سکتا ہے لیکن یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ ظالموں نے کہا حسین تو پھر یاد رکھنا تو اکیلا نہیں، تیرا پورا کنبہ شہید ہو جائے گا، تیری بیٹیوں کا سہاگ لوٹ لیا جائے گا، تیری نظروں کے سامنے اصغر کی زندگی لے لی جائے گی، تیری نگاہوں کے سامنے اکبر کی جوانی لوٹ دی جائے گی، تیری نگاہوں کے سامنے تیرے بھتیجوں کی زندگی پر ظلم و ستم کے گھوڑے دوہرائے جائیں گے، یہ جانور پانی پئیں گے لیکن حسین تم پہ پانی بند ہے، بند رہے گا۔ امام علی مقام نے کہا تھا تو سن لو، حسین معمولی نام کا آدمی نہیں ہے۔ ارے جب نبی کا نور، علی کا خون، فاطمہ کا دودھ ایک جگہ جمع ہوتا ہے تب کوئی حسین بنتا ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں اپنا خاندان تو لٹا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے دین کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تم اسی میں تیار ہو تو حسین جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن نانا کے اسلام کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ 9 محرم کو ہی جنگ کا اعلان ہو رہا تھا لیکن امام علی مقام نے کہا تھا کہ ظالمو تم مجھے چھوڑ دو، ایک رات کی مہلت دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت جی بھر کے کر لوں۔ بات مان لی گئی اور 9 محرم عاشورہ کی رات تھی، ادھر تلوار تیز کی جا رہی تھی، نیزے تیز کیے جا رہے تھے اور ادھر امام علی مقام کے خیمے میں کوئی تلاوت میں ہے، کوئی عبادت میں ہے، کوئی تہجد میں ہے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ عبادتوں کا ماحول ہے، ادھر ظلم کے لیے بازار تیار کیے جا رہے ہیں۔ رات کے کچھ حصہ گزرا تھا، حضرت زینب خیمہ سے نکلتی ہیں، دیکھتی ہے کہ بھائی حسین دروازے پہ بیٹھے اپنے خیمہ کے۔ بہن زینب جاتی ہیں، کہتی ہے بھائی اتنی رات آرام تو کر لیتے، تو حضرت امام علی مقام کہتے ہیں بہن میں آرام تو کر ہی رہا تھا، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا، ابھی ابھی نانا آئے تھے اور نانا نے کہا حسین کل تم میرے قریب آنے والے ہو، مجھ تک پہنچنے والے ہو۔ اس خواب کے بعد میں بیدار ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب کی چیخ نکل جاتی ہے۔ مسلمانوں یہ وہ شہادت ہے نا کہ شہادت کے منظر کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں۔ یہ امتحان کے لیے جو تیار کیا تھا میرے آقا نے اپنے نواسے کو، اب اس امتحان کی گھڑی کو دیکھنا بھی تھا۔ کربلا میں میرے آقا تھے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ادھر مدینہ میں ادھر شہادت ہو رہی ہے، ادھر مدینہ میں حضرت ام سلمہ خواب دیکھ رہی ہے، ہم مسلمانوں کی ماں خواب دیکھ رہی ہے کہ سرکار خواب میں تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، چہرے پہ گرد و غبار کے آثار ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں بوتل کیسی ہے، یہ اس میں کیا ہے، آپ کے چہرے پہ گرد و غبار کے آثار کیوں ہے؟ تو سرکار فرماتے ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرا حسین شہید کر دیا گیا، میں نے جو تجھے مٹی دی تھی وہ مٹی دیکھو وہ لال ہو گئی ہوگی۔ حضرت ام سلمہ خواب سے بیدار ہوتی ہیں، دیکھتی وہ مٹی لال ہو چکی تھی، جو بچپن میں امام حسین کے بچپنے میں جو جبریل امین نے مٹی دی تھی کربلا کی، وہ مٹی لال ہو چکی تھی۔ چیخ مار کے روتی ہیں، پورا مدینہ جمع ہو جاتا ہے۔ کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ آج حسین شہید کر دیے گئے۔ کہا کیا ثبوت ہے؟ مدینہ اور کربلا کوفہ تو بہت دور ہے۔ کہا کہ ابھی ابھی خواب میں مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دیکھ جو مٹی تم نے رکھی ہے نا وہ لال ہو گئی ہے، اور سرکار کے ہاتھ میں بھی ایک شیشی تھی۔ سرکار سے میں پوچھی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو سرکار نے کہا ہے کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید کر لیا گیا، یہ حسین کا خون ہے۔ اللہ اکبر، سرکار بھی کربلا کے میدان میں۔ امام علی مقام نے جو ظلم و جبر کا سامنا کیا ہے کربلا کے میدان میں، آخرکار یہ 9 محرم کی رات گزرتی ہے اور دن کا آغاز ہوتا ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے۔
दोपहर तक भाई भतीजे सब के सब जामे शहादत नोश फरमाते हैं। और जो मंजर था ना साहब, एक लाश हम नहीं उठा पाते, एक आदमी का इंतकाल हो जाता है घर में, पूरा खानदान रोता है, जनाजा उठाते वक्त कलेजा दहल जाता है कि अब इसको हम लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान, अब इससे दोबारा मुलाकात होने वाली नहीं है। एक लाश उठाने में हम थक जाते हैं। यह हुसैन का जिगर है कि सुबह से लेके दोपहर तक सिर्फ लाश ही उठा रहे हैं, सिर्फ लाश उठा रहे हैं, कभी भांजे की, कभी भतीजे की, कभी बेटे की, और उसके बाद भी उनके पाँव में लफ्जिश नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई दुआ भी नहीं, बस यही सदा है कि मौला तू जिसमें राजी है तेरा हुसैन उसी में राजी है, ये कबूल कर। असगर भी पेश है, अकबर भी पेश है, कासिम भी पेश है, सब तेरी बरगाह में मौला तू इनकी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अल्लामा इकबाल ने कहा था, रखी गई मीना में गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत जिसके हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। हजरत इस्माइल के जरिए जो मीना के मैदान में बुनियाद रखी गई थी ना, उस बुनियाद का महल करबला के मैदान में तामीर हो रहा है। वहां पट्टी बांध करके इम्तिहान लिया जा रहा था, बेटा लेटा हुआ आंख पे पट्टी है, लेकिन यहाँ करबला के मैदान में कोई पट्टी नहीं है, पानी भी बंद है, और बेटे को भेजा जा रहा है, वापस नहीं आएगा, पूरा यकीन है। वो भी इम्तिहान का मैदान था, यह भी इम्तिहान का मैदान है। यहाँ ऐसा इम्तिहान हो रहा है कि वहाँ एक बेटा और बेटे की जगह दुम्बा शहीद हुआ, लेकिन यहाँ नहीं, हुसैन का हर लाल शहीद हो रहा। एक किताब मैंने पढ़ी जिसमें लिखा था कि एक मुअर्रिख था इतिहास का, जो करबला के मैदान में पहुंचा था कि वहाँ क्या हो रहा है सब लिखना है मुझे, लेकिन वो लास्ट में कुछ दिनों के बाद अपना बयान पेश किया कि मैं तो पहुंचा था करबला में कि करबला के रुदात को लिखूं कि क्या हो रहा है, सब लिखा, लेकिन दोपहर के वक्त एक ऐसा मंजर देखा मैं कि उसको देखने के बाद मैंने अपनी तहरीर फाड़ दी, जो कुछ लिखा था फाड़ दिया, कलम को तोड़ दिया, अपना कपड़ा फाड़ते हुए वहाँ से रोते हुए चला जा, ये कह करके कि हुसैन ये तेरा ही जिगर है, किसी और के बस की बात नहीं है। वो कहता वो मंजर जो मैंने देखा था ना, उस मंजर के बाद मैंने कलम ने लिखना बंद कर दिया, मेरी सोच जवाब देती, मेरी फिक्र खत्म हो गई। और वो मंजर ये था कि जब अली अकबर मैदान कारजार में गिरे थे, अपने अब्बू की गोद में थे, और हुसैन चेहरे अकबर को देख रहे थे और अली अकबर अपने अब्बू के चेहरे को देख रहे थे, और आखिरी हिचकी लेकर जब हजरत अली अकबर रुखसत होते हैं दुनिया से, इमाम हुसैन की नज़र बेटे के चेहरे पर पड़ती है, जुल्फों को हटाते हैं। उस वक्त इमाम आली मकाम की उम्र तकरीबन 56 साल थी, और उनके सर के सारे बाल काले थे, दाढ़ी के बाल सब काले थे, लेकिन वो बताता है कि जब वो अपने बेटे की लाश को लेकर उठे ना, तो उठ नहीं हो रहे थे। फिर जब खेमा की तरफ चले तो दोनों बाप बेटे का पाँव ज़मीन से घिसट रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ते उनके सर का बाल सफ़ेद होता चला गया। खेमा तक पहुँचे तो सफ़ेदी जाहिर हो गई थी। हज़रत सकीना फूफू से लग के रोती हैं कि बाबा बूढ़े हो गए। कहा ये वो मंजर था जो मेरी आंखें बर्दाश्त न कर सकी। मैं इसे देखने के बाद जो कुछ लिखा था वो फाड़ के मैंने फेंक दिया। कहा हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी जमा मर्दी को सलाम, ये तेरा ही जिगर है कि तू अपने नाना के दिन के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी पेश कर रहा है। इमाम अली मकाम ने सब कुछ लुटा दिया। क्या देखना है करबला में? बहन का जज्बा देखना है, हजरत ज़ैनब का किरदार देखिए। बीवी की कुर्बानी देखनी है, हजरत शहर बानो की जिंदगी देखिए। एक ज़ैनब के किरदार को देख लिया जाए तो कलेजा दहल जाता है। कितनी अजीम बहन है करबला के मैदान में साहब, जो अपने भाई पे अपने लालू को निछावर कर रही है। भतीजे लाश की शक्ल में पड़े हुए हैं, और उसके बाद उस खातून की हिम्मत और हौसले का कोई जवाब नहीं है। करबला में क्या चाहिए? इबादत देखनी है, करबला देखिए। रियाजत देखनी है, करबला देखिए। कुरान की तिलावत देखनी है, करबला देखिए। बहन का प्यार देखना है, करबला देखिए। बीवी का इशार देखना है, करबला का मैदान देखिए। बेटे की मोहब्बत देखनी है, करबला का मैदान देखिए। बाप की मोहब्बत देखनी है, करबला का मैदान देखिए। सब्र की हद देखनी है, करबला का मैदान देखिए।
اور ادھر ظلم کی انتہا دیکھنی ہے، کربلا کا میدان دیکھیے۔ ایک کربلا اپنے اندر زندگی کا ہر دستور چھپا کے رکھے ہوا ہے، ادھر پیاس کی شدت ہے اور ادھر پانی پی کے ظلم و جبر کے طوفان لے کے یزیدی فوج کھڑی ہے، اور یہ امام حسین کے خیمے میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ تو امتحان ہوتا ہے صاحب، اور جس شہادت میں زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس شہادت کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ پانی پی کے شہید ہونا اور پیاسے شہید ہونا دونوں میں فرق ہے، کھانا کھا کر شہید ہونا اور بھوکے پیاسے شہید ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شہادت سے پہلے جو منظر ہے کربلا کے میدان میں، وہ منظر اس شہادت کو عظیم منصب عطا کر رہا ہے۔ اور پانی خود مجبور تھا، امام حسین مجبور نہیں تھے، وہ امتحان گاہ میں تھے، ورنہ پانی کی کیا مجال کہ وہ حسینی خیمہ تک نہ آئے۔ وہاں تو سب نبی کے آل تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے لال تھے، چمن زہرا کے سب پھول تھے، سکینہ زمین پہ پاؤں رگڑ دیتی تو پانی نکل سکتا تھا، زینب نظر غضب ڈال دیتی تو پہاڑ سے پانی نکل جاتا، حضرت عباس لمبردار جا کے پانی پر قبضہ کر کے بھی چھوڑ کے چلے ایسا، سورج سے پانی نکل جاتا۔ وہ لوگ اس مقام پر تھے کہ وہ کوثر کے مالک کے ساتھ آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمہ کے اندر نکل پڑے۔ یہ صبر کا مقام تھا، ورنہ حسین پاک انگلی زمین پہ رکھتے تو سمندر نکل پڑے، لیکن وہاں امتحان دینا تھا، اس لیے پانی مجبور ہو کے رکھ گیا۔ تاریخ انسانیت میں پانی ہر جگہ جیت جاتا ہے، سونامی بن کے جیتتا ہے، سیلاب بن کے جیتتا ہے، لیکن انسانی تاریخ میں پانی کہیں ہارا ہے تو فقط کربلا کا میدان ہے۔ پیاس جیتی ہے، پانی ہار گیا، حسین کی پیاس جیت گئی، نہر فرات کا پانی ہار گیا، اور ہارا ایسا ہے کہ اپنے وجود پہ آج بھی ماتم کر رہا ہے۔ فرات تم پہ جو یزیدی ستم نہیں ہوتا تو تجھ کو اپنے ہی پانی پہ غم نہیں ہوتا، جو اپنا لب علی اصغر لگا دیے ہوتے تیرا مقام بھی زمزم سے کم نہیں ہوتا۔ اس پانی کی حیثیت بڑھ جاتی اگر علی اصغر چھو دیتے، پانی کا مرتبہ بلند ہو جاتا اگر علی اکبر اسے چھو دیتے، لیکن نہیں، اس پانی کو بے قرار کیا گیا اور خود کوثر کے انتظار میں جام شہادت نوش کیا گیا۔ امام علی مقام سب کو راہ خدا میں شہید کرا کر، کنبہ لٹا کر، بھائی بھتیجوں کی زندگی دین حق پہ نچھاور کر کے جب خود رن میں جا رہے ہوں گے تو حضرت زینب پر کیا گزرا ہوگا، شہربانوں پہ کیا گزرا ہوگا۔ جب ایک بھائی جا کے کہہ رہا ہو کہ بہن تم مدینہ سے مکہ تک، مکہ سے کربلا تک میرے ساتھ رہی ہو، اب تیری نگاہوں کے سامنے اصغر چلا گیا، اکبر چلا گیا، قاسم کی زندگی چھین لی گئی، اون و محمد دنیا میں نہ رہے، سب نے جام شہادت نوش کر لیا۔ بہن تیرا بھائی حسین جا رہا ہے، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو، لیکن اے بہن کل اس لوٹے ہوئے قافلہ کی امیر تم ہوگی، سالار کارواں تم ہوگی۔ بہن ایک دن تیرا یہ قافلہ مدینہ پہنچے گا تو نانا سے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ حسین آپ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حسین آیا ہے لیکن اس کی یادیں آئی ہیں، اکبر، اصغر، قاسم، نانا آپ کے دین کے لیے حسین نے سب کو لٹا دیا ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، بھائی کو دیکھ رہی ہیں، کبھی بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک بھائی اپنی بہن سے جدا ہو رہا ہے۔ شہربانوں تم مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کی بہو ہو، یاد رکھنا کہ اس گھر کا دستور کیا ہے، تیرے سر سے چادریں تطہیر نہ اترنی چاہیے۔ اب میری بھی شہادت ہوگی لیکن آپ لوگ سکینہ کا خیال رکھنا، اور ایک بیٹا بیمار زین العابدین ہے، بہن زینب یہ میری امانت ہے، تو اس کا خیال رکھنا، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو۔ آپ دیکھیے کردار زینب کیا دل پہ گزر رہا ہوگا، لیکن ہائے زینب آپ کی عظمت، آپ کے کردار کو سلام۔ امام علی مقام بہن سے ملتے ہیں، سکینہ سے ملتے ہیں، سکینہ کہتی ہے بابا نہ جا،
اس لیے کہ صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، اصغر گئے واپس نہیں آئے، اکبر گئے واپس نہیں آئے۔ بابا آپ جا رہے ہو، ابھی واپس نہیں آؤ گا، مجھے چھوڑ کے نہ جائیے بابا، کس کا سہارا رہے گا آپ کے بعد؟ اصغر بھی تو نہیں ہے جس سے دل بہلاؤں گی، اکبر بھی نہ رہے۔ چچا عباس بولے تھے پانی پلانے کے لیے، نہ پلا سکے، صبح سے جو گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا۔ حضرت امام علی مقام اپنی زبان اپنی بیٹی سکینہ کو چسواتے ہیں، پھر اسے گود میں لے کے حضرت زینب کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ میری امانت ہے، اس کا خیال کرنا۔ رن میں امام علی مقام پہنچے ہیں، کیا کسی میں طاقت تھی کہ حسین کی تلوار کا جواب بن جاتا؟ علی کے بیٹے کا مقابلہ کر سکتا تھا، فاطمہ کے لال کا مقابلہ کرتا، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کا مقابلہ کرتا۔ اس وقت جب دنیا میں جمعہ کا خطبہ پڑھایا جا رہا تھا، حسین خطبے کے وقار کی حفاظت کرنے گئے تھے۔ جس وقت جمعہ کی نماز کے لیے تمام مسجدوں میں مسلمان داخل ہو رہے ہوں گے، اس وقت امام حسین جمعہ کی عظمت کو بچانے کے لیے کربلا میں ظالم یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا تھا ایک بار اور موقع دیتا ہوں میں، ابھی بھی میرے خون سے اگر باز آ جاتے ہو تو کل مصطفیٰ جان رحمت اپنے نانا کی بارگاہ میں تیری شفاعت کراؤں گا۔ لیکن ظالموں کی تو عاقبت خراب ہونی تھی، انہیں بات نہ سمجھ میں آئی۔ کہا کہ حسین یا تو جان دیجئے یا پھر ہاتھ دیجئے۔ امام علی مقام نے جمعہ کے دن 10 محرم الحرام کو سب کچھ لٹایا اور کہا کہ میں جان تو دے سکتا ہوں، لیکن پھر تجھے بتا دوں کہ حسین کا نہ سر جھکے گا اور نہ ہاتھ یزید کے ہاتھ ہو جائے گا۔ پھر ایک جنگ ہونی تھی، ہوئی، جتنے کوفیوں کو پھنار ہونا تھا ہوئے، لیکن مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام کو اپنا خون دے کر اسلام کے چراغ کو روشن کرنا تھا۔ تو گویا ایک ندا آتی ہے کہ حسین تیری قربانی قبول کر لی گئی، اصغر کی قربانی قبول کر لی گئی، اکبر کی جوانی قبول کر لی گئی، اونو محمد کا بچپن قبول کر لیا گیا۔ حسین تیرا کوئی جواب نہیں ہے، تو صبر میں بے مثال ہو، اثار میں بے مثال ہو، تیری قربانی کی کوئی تمثیل نہیں، تیرے صبر کا کوئی جواب نہیں، حسین تیری تلوار کا کوئی جواب نہیں، کوئی ٹھار نہیں سکتا، بس تو آئینے دا اپنے تیگ کو روک لو، ارے بچپن میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو۔ یہ سن کر ہی شبیر سجدے میں گر پڑے، یا رب تو میرے نانا کی امت کو بخش دے، سلطان دو جہان کی امت کو بخش دے، تیغوں کے سائے میں میرا سجدہ قبول کر، یہ آخری نماز ہے، مولا قبول کر۔ امت کے بچوں کے لیے اصغر فدا کیا اور نوجوانوں کے لیے اکبر فدا کیا۔ یہ سب مصیبتیں ہیں شفاعت کے واسطے، نواسا نے گھر لٹایا ہے امت کے واسطے۔ کربلا میں جو لٹانا تھا حسین نے اسے لٹا دیا، اور جو بچانا تھا کربلا میں امام حسین نے بچا لیا۔ وہ ظالم ایسے نکلے کہ انہوں نے ہاتھ مانگا تھا، لیکن ہاتھ تو حسین کے جسم میں رہ گیا، سر لے کے گئے، اور سر بھی تھا امام علی مقام کا تو سب سے آگے چل رہا تھا۔ یزیدی سب اونٹ اور گھوڑے پر تھے، لیکن امام حسین کا سر سب سے بلندی پر تھا اور اونچا چڑھ کے بتا رہا تھا کہ امامت حسین ہی کی ہو رہی ہے، قیادت امام حسین ہی کی ہو رہی ہے۔ سر جدا ہونے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا کہ تم شہیدوں کے بارے میں تمہارا نظریہ جو ہے وہ یہ جان لو کہ امام علی مقام جو شہادت کا جام پی چکا ہے، پھر بھی اس کی زبان قرآن پڑھ رہی ہے، اس کا مطلب کہ نبی کے آل کا مقام بڑا بلند ہے، ان کی شان، ان کی عظمت کی بلندی کا جتنا قصیدہ پڑھا جائے کم ہے۔ حسین نے جو کر دیا وہ کسی اور سے ہو نہیں سکتا۔ ایک ہندو شاعر نے کہا تھا کہ نانا سے جو تھا وعدہ نبھایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے، سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے۔ حسین نے اپنا ہاتھ کیا بچایا؟ پورے اسلام کو بچا لیا۔ حسین نے اپنے ہاتھ کو کیا بچایا؟ قرآن کی عظمت کو بچا لیا۔ حسین نے اپنا ہاتھ کیا بچایا؟ دین کے دستور کو بچا لیا۔ اگر حسین کو ہم فراموش کرتے ہیں تو پورا اسلام اور ہمارے اسلام کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اس لیے آپ ان کی محبت کو سینے میں بسا کے رکھیے۔ کربلا کی جنگ بہت عظیم جنگ ہے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد جو کربلا شروع ہوا ہے نا تو بہت بھیانک ہے۔ اب کوئی حسین قافلہ میں نہیں تھا، ایک مرد تھا جس کا نام حضرت زین العابدین، اور قیادت حضرت زینب کی ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت زینب حضرت علی کی بیٹی
किस अजीम मनसब पर थी, भाई नहीं भतीजा नहीं सब शहीद हो चुके, लेकिन इस्लाम को करबला से बचा कर लाई हजरत ज़ैनब। इस्लाम की अजमत को बचा कर ला रही है हजरत ज़ैनब। इब्ने ज़ियाद का दरबार हो या यजीद का दरबार हो, हुसैन के तेवर में हजरत ज़ैनब ने बात की। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, और दरबार में बोली भी तो लहजा था अली का, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। तो ये ज़ैनब है जिनका किरदार इतना बड़ा अजीम है ना, कि इन पर जो मुसीबतें आ रही हैं और जिन मुसीबतों का ये सामना कर रही है, ज़ैनब बहन ही नहीं है, औनो मोहम्मद की माँ भी है, फूफी भी है, हुसैन की बहन भी है, अली की बेटी भी है। हर रूप में हजरत सैयदा ज़ैनब ने जो किरदार अदा किया है, उस किरदार का कोई जवाब नहीं। इस्लाम को उसके बाद हुसैन की शहादत के बाद बचा कर लाना, यह हजरत ज़ैनब का रोल था। और वो कैसे 40 दिनों के बाद ये काफिला दरबार यजीद दमिश्क के वापस आया है करबला में। करबला में फिर क्या हुआ, फिर ये काफिला मदीना पहुंचा, और जब शहादत के बाद ये काफिला यजीद के पास जा रहा था तो रास्ता में बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद वापस हुआ तो किन शर्तों से वापस हुआ, और फिर ये जब करबला में रुकने के बाद 1 या 2 रात हजरत ज़ैनब वापसी में रुकी थी। रुकने के बाद फिर ये काफिला मदीना पहुंचा था। मदीना पहुंचने के बाद क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें बहुत ही सुनने और पढ़ने के लायक हैं। जब ये सर पहुंचा था ना दरबार यजीद में इमाम हुसैन का, तो उस वक्त एक ईसाई सफ़ीर उस दरबार में बैठा हुआ था, और यजीद जो है इमाम हुसैन के चेहरे पे छड़ी रखा ना, तो वो सफ़ीर बोला, ईसाई ये किसका सर है जिस पर तू छड़ी मार रहे हो? कहा कि ये हमारे नबी के नवासे हुसैन का सर है। वो ईसाई खड़ा हो गया, अरे तुम अपने पैगंबर के नवासे के चेहरे पर उनकी ज़बान पे छड़ी रख रहे हो? कहा तो क्या हुआ? का अफसोस है तुम पर, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम जिस गधे पे सवारी करते थे ना, उस गधे के पाँव का निशान बैतुल मुक़द्दस के करीब है, तो उस पाँव के निशान को हम लोग देखने के लिए जाया करते हैं और उनके सवारी के पाँव के निशान का एहतराम करते हैं, और तुम अपने पैगंबर के नवासे के साथ ऐसा जुल्म कर रहा है कि शहादत के बाद उनकी ज़बान पे छड़ी मार रहा। आप देखें कि यजीद कितना बड़ा जालिम था। अब यजीद के जुल्म के बारे में सवाल हो और कोई उसे बेहतरी का दर्जा दे तो कतई मुस्लिम हो ही नहीं सकता। जो मुस्तफ़ा के आल का नहीं हुआ वो इस्लाम का कैसे हो सकता है? अगर हुसैन ये कुर्बानी नहीं पेश करते तो यजीद तो तबाह कर देता इस्लाम को। अल्लामा जौहर ने कहा था कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इसलिए साल में एक बार जब ये महीना आए ना, तो करबला वालों को याद बनाइए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, लेकिन मोहब्बत का जो दस्तूर है उसी दस्तूर पर अमल कीजिएगा। इमाम अली मकाम की मोहब्बत और उनका जो इशार है, उनका जो किरदार है, इसे बताने की ज़रूरत है। हमको उनके किरदार से भी सबक लेना है। एक आखिरी बात पेश करके मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ। ये ऐसा मार्का था करबला का कि उसके बाद जब ये वापस काफिला पहुँचा था ना, बीच में बहुत सी बातें हैं। अगर ज़िंदगी ने वफा की, अगले साल जलसा हुआ तो मैं ये नहीं बयान करूँगा कि करबला में क्या हुआ, करबला के बाद क्या हुआ, मैं इंशाल्लाह वो आपको बताऊँगा। वो बहुत दर्दनाक है, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। मैं आया तो ये हमारा वादा रहा आपसे। अल्लाह हम सबों की हिफाजत फरमाए, इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। पता नहीं कि जब ये काफिला पलट कर गया था, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत बीमार करबला ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ में पहुँचे ना, मदीने के लोग इंतज़ार कर रहे थे जब लूटा हुआ काफिला आएगा। जब उस काफिले में अकबर नज़र नहीं आए ना, उस काफिले में कासिम नज़र नहीं आए, और मोहम्मद नज़र नहीं आए, हज़रत ज़ैनब जाके सरकार के रोज़े में पहुँच कहती, नाना सलाम कबूल कीजिए। काफिला वापस आ गया, लेकिन इसमें आपका हुसैन नहीं है, कासिम नहीं, अकबर नहीं है। जब हज़रत ज़ैनब चीख मार के गिरती है ना, पूरा मदीना रो रहा था। रात के सन्नाटे में
کبھی کبھی حضرت زین العابدین روتے نا تو ان کے رونے کے ساتھ مدینہ کے در و دیوار سے رونے کی آواز آتی، کہا نانا آ گئی زینب، لیکن آپ کا حسین نہیں آیا، اس قافلے میں اکبر نہیں ہے، اس قافلے میں اصغر نہیں ہے، اس قافلے میں اون و محمد نہیں ہے، اس قافلے میں شبیہ پیغمبر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، حسین نے جو کہا وہ کر دیا، آپ کے دین کو بچا لیا، پورا کنبہ لٹا دیا۔ حسین نے جاتے وقت آپ کو سلام کہا، نانا قبول کیجیے۔ رات کے سناٹے میں مدینے کے در و دیوار سے رونے کی آواز آنے لگتی جب حضرت زینب روتی تھی، جب حضرت سکینہ بہت دنوں تک نہیں رہ سکی، بہت دنوں تک بابا کا غم نہیں برداشت کر سکی، اصغر کی یاد آتی، سکینہ رو دیتی۔ پانی دیکھتے حضرت زین العابدین نا تو آنسو بہنے لگتا۔ زندگی میں کبھی ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت زین العابدین کو جب بھی ان کے پاس پانی لایا جاتا کہ پی لیجئے نا، وہ یاد آ جاتا کہ اصغر اسے چھوڑ کے چلے گئے، کربلا میں میرے بھائی اکبر کو نہیں ملا، کربلا میں چچا عباس کو نہیں ملا، میں اسے پی رہا ہوں۔ پانی دیکھتے نا تو کربلا میں حضرت علی اصغر کا چہرہ انہیں یاد آ جاتا۔ جب پانی دیکھتے نا حضرت زین العابدین تو اپنے بھائی اکبر کی یاد آ جاتی، جب پانی دیکھتے تو حضرت قاسم کی یاد آ جاتا، جب پانی دیکھتے تو حضرت سکینہ کا اداس چہرہ یاد آ جاتا۔ پھر وہ رو دیتے، ارے تو ہی ہے نا جو کربلا میں اصغر کو نہیں ملا، تو ہی ہے پانی جو میرے بھائی اکبر کو نہیں ملا، تو ہی وہ پانی ہے جو چچا عباس کو نہیں ملا، تجھے کیا پیوں؟ لوگ سمجھاتے کہ حضور آپ پیجئے، آپ رہیں گے تو آل رسول کی نسل زندہ رہے گی، آپ رہیں گے تو چمن زہرا کا باغ پھر سے پھولے گا۔ اور آج حضرت زین العابدین تنہا بچ کر آئے تھے اور آج پوری دنیا میں فاطمہ کے لال ملتے ہیں، پوری دنیا میں مصطفیٰ کے گھر والے ملیں گے۔ لیکن یہ داستان بہت عظیم ہے، بہت دردناک ہے۔ کبھی ہنسے نہیں حضرت زین العابدین، صرف عبادت، ریاضت اور ان کی یادوں میں ان کی زندگی گزر گئی۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نسل کو آباد کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بحفاظت لایا حضرت زین العابدین کو۔ ایک بار یزید آیا تھا نا کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، وہ طواف کر رہا تھا، اتنے میں حضرت زین العابدین طواف کرنے آئے تو ان کو دیکھتے ہی جتنے لوگ وہاں طواف کر رہے تھے نا سب نے راستہ دے دیا، سب نے راستہ دے دیا۔ یعنی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھیڑ لگتی ہے وہاں تو کوئی کسی کو سائٹ نہیں دیتا، لیکن جب یہ آیا نا تو سب لوگ راستہ دینے لگے۔ تو یزید پوچھ رہا تھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کے بیٹا حضرت زین العابدین ہے۔ اسے احساس ہو گیا کہ جنگ ہم نہیں جیتے ہیں، جنگ تو حسین جیت کر آئے ہیں، حسین کا بیٹا جیت کر آیا ہے۔ یزید ہار گیا صاحب، ایسا ہارا ہے کہ جنگ کربلا کے بعد کوئی ماں اپنے لال کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کی۔ یہ یزید کی سب سے بڑی ہار ہے۔ اور حسین کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ 1383 سال 10 دن کا زمانہ گزرنے کے بعد، رات کے 12 بجنے کے بعد بھی فرصت پور کے مسلمان بیٹھ کر یہ ترانہ پڑھ رہا ہے کہ کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہے حسین، پہلے تو بے گھر تھے اب گھر گھر کے اندر ہے حسین۔ رات کا حصے میں آپ کا یہ دیوانگی بھرا ماحول اور پھر یہ نعرہ لگانا حسین زندہ باد، یہ بتا رہا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی ہیں، اور جب تک یہ سورج پورب سے نکلتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا۔ لیکن حسین امام علی مقام اور ان کے گھر والوں کا جتنا احسان ہے ہم پر، ان احسانات کو ہم پوری زندگی مل کے عطا نہیں کر سکتے۔ وہ جو آخری بات تھی وہ سن لیں کہ کوفہ سے قافلہ آیا تھا، جنگ کربلا کا زمانہ گزرنے کے بعد ایک کوفی قافلے سے بچھڑ گیا تو سوچا کہ بھائی کوئی مجھے رات میں رہ لے، مدینہ میں گھوما تاکہ ایک رات مجھے مہمان بنا کے رکھ لیا جائے، میں کوفہ سے آیا ہوں پھر میں چلا جاؤں گا کل صبح کو۔ لیکن مدینہ کے جس دروازے پہ جاتا نا وہاں کے لوگ بولتے کہ تم کوفی ہو، نبی کی آل کے قاتل ہو، اس لیے تیرے لیے دروازہ بند۔
کوئی جگہ نہیں دیا۔ ہار کر جب فاطمہ کے لال کے گھر حضرت زین العابدین کے گھر پہنچا، کہا کہ میں کوفہ سے تعلق رکھتا ہوں، ایک رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ کوفہ مدینہ میں کسی نے مجھے مہمان نہیں بنایا۔ زین العابدین نے دروازہ کھول دیا، گھر لے گئے، کھانا کھلایا۔ صبح ہوئی، کہا کہ چلو ناشتہ پانی کرا کر کے وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں سے تجھے کوفہ جانے کا راستہ اور قافلہ مل سکتا ہے۔ کہا کہ زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا کہ اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ کیا کوئی بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ تم کربلا کے ہر موڑ پہ ظلم اٹھانے میں آگے تھے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ پانی بند کرنے میں تم تھے، خیمہ میں آگ لگانے میں تم تھے۔ کہا کہ تو پھر آپ نے ہمیں چھوڑا کیوں؟ آپ کے گھر میں تلوار نہیں تھی، آپ ہمیں ذبح کر دیتے۔ کہا کہ نہیں، وہ تم کوفہ کے لوگ ہو جو نبی کے گھر والوں کو مہمان بنا کر بلاتے ہو اور پانی بند کر دیتے ہو۔ ہم فاطمہ کے گھر والے ہیں، یہاں دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا جاتا ہے۔ وہ تم تھے کہ نبی کی آل کو بلائے، پانی بند کر دیے۔ یہ فاطمہ کے لال کا گھر ہے، یہاں دشمن کو بھی بستر دیا جاتا ہے۔ آج ہم بھی امام حسین اور ان کے اس بیٹے کے کردار کو زندہ کریں۔ معمولی باتوں میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، معمولی باتوں میں پڑوسی سے الگ ہو جاتا ہے، معمولی باتوں میں بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کربلا کے پیغام سے ہم کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم جب بھی امام حسین کا نام لیں تو ذرا سا یہ خیال کریں کہ یہ بڑا مقدس نام ہے۔ ہم ڈانس اور گانا گا کر، ڈھول تاشے میں ناچ کر حسین کی یاد کر کے حسین کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ حسین کو خوش کرنے کے لیے حسینی کردار میں آنا ہوگا۔ حسین اس سے نہیں راضی ہوں گے جو ہمارا طریقہ آج کے ڈیٹ میں ہے، بس ذکر کی محفلیں سجائیے، ان کے نام پہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ آپ وہ کام کیجیے جس کام سے حسین بھی راضی ہو جائیں اور حسین کے نانا راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس محفل نور کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ اس محفل کے اہتمام میں حصہ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو قبول فرما کر شہدائے کربلا کے فیض و برکات و حسنات سے ہم سبوں کو مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بستی پر شہدائے کربلا کا فیضان نازل عطا فرمائے۔ اتنی دیر میری گفتگو ہوئی، اگر ہم نے کہیں سے خطا کی ہے تو رب کی بارگاہ میں اس کے لیے تائب ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ بس ایک مصرع آپ میرے ساتھ حسین پر سلام پڑھ لیں گے۔ میری تقریر کا یہ